حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سوال کرنے کے لیے ایک عورت میرے پاس آئی جس کے ساتھ 2 لڑکیاں بھی تھی۔ میرے پاس اس وقت ایک کھجور کے علاوہ کوئی اور چیز موجود نہ تھی، وہ کھجور ہی میں نے اس عورت کو دے دی۔ اس نے اس ایک کھجور کو آدھا آدھا تقسیم کر کے اپنی دونوں بچیوں کو دے دیا اور خود کچھ نہیں کھایا، پھر وہ چلی گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ کو یہ قصہ سنایا، اور ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ الفاظ بھی وارد ہے، فَعَجَبَنِي شَأْنُهَا، مجھے اس عورت کے کچھ نہ کھانے سے بڑی حیرت ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کو بچیوں کی پرورش کا موقع ملے اور ان کی اچھی پرورش کی، ان کو دین و مذہب کی باتیں سکھائی، تو بچیوں کی یہ پرورش اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، جس کی یہاں ایک بیٹی ہو، اس نے اس کو بہترین ادب سکھایا، اچھا طریقہ تعلیم کیا اور وسعت فراخی کے ساتھ اس پر خرچ کیا، تو یہ لڑکی اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا سامان بن جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے یہاں 3 بیٹیاں ہوں، وہ ان کی تربیت کرے، شفقت کا معاملہ کرے اور ان کی پرورش کرے، تو وہ بالیقین جنت میں داخل ہوگا۔ راوی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر کسی کے یہاں 2 ہی بیٹیاں ہو؟ فرمایا 2 پر بھی جنت واجب۔ راوی کہتے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ایک بیٹی کے بارے میں بھی آپ سے سوال کیا جاتا تو یہی جواب ملتا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی یہاں لڑکی پیدا ہوئی، پھر نہ تو اس نے لڑکی کو زندہ دفن کیا جیسا کہ عرب والوں کا دستور تھا، نہ اس کے ساتھ توہین آمیز برتاؤ کیا، نہ لڑکوں کو اس کے مقابلے میں کھانے پینے دیگر ضروریات کی تکمیل میں ترجیح دی، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جنت میں داخل کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، عموماً شادی سے پہلے لڑکی کا خرچ رواج اور سماج کی وجہ سے برداشت کیا جاتا ہے، لیکن شادی کے بعد اگر کسی عذر شرعی کی وجہ سے لڑکی گھر واپس آ گئی تو اس کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے، جبکہ شریعت کے نگاہ میں وہ پہلے بھی قابل رحم تھی اور آج بھی ہے۔ اس پر خرچ کرنا صدقہ صلہ رحم شادی سے پہلے بھی تھا، شادی کے بعد بھی ہے۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بہترین صدقہ نہ بتا دوں؟ اور پھر آپ نے خود ارشاد فرمایا، سب سے بہترین صدقہ اپنی اس بیٹی کا خرچ برداشت کرنا ہے جو نکاح کے بعد دوبارہ کسی عذر شرعی کی وجہ سے گھر لوٹ آئی اور تمہارے علاوہ اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اپنی اولادوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے؟ تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ لڑکیوں کو ان تمام چیزوں پر دھیان دلانا چاہیے، یہ ماں باپ پر ضروری ہے۔ نمبر 1، کھانا پکانا، سینا پرونا، کام کاج سکھاؤ، زیادہ بناؤ سنگار مانگ چوٹی کی عادت نہ ڈالو۔ اولاد کو بالخصوص
فیشن کے کپڑے نہ پہناؤ، جب تک پردہ میں بیٹھنے کے لائق نہ ہو جائے تب تک زیور مت پہناؤ، کیونکہ جان کا بھی خطرہ ہے۔ بچپن میں زیور کا شوق بھی اچھا نہیں۔ پڑھنا لکھنا تو اتنا ضرور سکھا دو، ضروری خط گھر کا حساب کتاب لکھ سکے۔ جب شادی کے قابل ہو جائے تو ساس ننند اور شوہر کے ساتھ نبھا کے طریقے بھی سکھاؤ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، زمانے کے ساتھ ساتھ روایت و اقدار بھی تبدیل ہو جاتی ہے، رسم و رواج بھی بدل جاتے ہیں۔ دختر کشی کی رسم بد کا قرآن کریم نے جو تذکرہ کیا ہے وہ اس ترقی یافتہ زمانے میں ترقی یافتہ شکل میں موجود ہے۔ اہل عرب اگر پیدائش کے بعد لڑکی کو موت کے گھاٹ اتارتے تھے تو اس سائنسی اور ماڈرن زمانے میں الٹرا ساؤنڈ اور دیگر مشینوں کے ذریعے حمل کے زمانے میں ہی 120 دن گزرنے پر جنین یعنی ماں کے پیٹ میں موجود بچے کی شناخت کر لی جاتی ہے، قطع نظر اس کے کہ تشخیص صحیح ہے یا غلط۔ بدقسمتی سے اگر وہ لڑکی ہے تو ڈاکٹروں کی مدد سے اسقاط کرا دیا جاتا ہے، یوں اپنے نامہ اعمال میں خون ناحق کر کے ایک گناہ کا اور اضافہ کر لیا جاتا ہے۔ اگر لڑکا معلوم ہوا تو حمل رہنے دیا جاتا ہے، پھر اس کی پیدائش پر گھر میں شادیاں بجائی جاتے ہیں، خوشی کے ترانے پڑھے جاتے ہیں، ہر آنے والے کا مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کیا جاتا ہے۔ دوستو احباب ماں باپ کو بیٹے کی، دادا دادی کو پوتے کی مبارکباد دیتے ہیں، ننیحال سے کھلونے اور دیگر لوازمات خرید کر نظر کیے جاتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہے، دائی کو محنت سے زیادہ محنتانہ، فقراء کو جی بھر کر خیرات دی جاتی ہے۔ اس کے بالمقابل اگر لڑکی پیدا ہو گئی تو چہرے پر پژمردگی چھا جاتی ہے، زبان گنگ اور گھر ماتم کدہ بن جاتا ہے، کمر غم سے جھک جاتی ہے، نفرت و غم کے تیور چڑھ جاتے ہیں، چہرہ پھیکا اور بے رونق ہو جاتا ہے، جیسے انسان کے بجائے سانپ نے جنم لے لیا ہو۔ نہ خوشیاں ہے، نہ مٹھائی کے ڈبے، نہ ننیحال کی طرف سے کھیل کھلونے کی برسات، نہ رشتہ داروں کی طرف سے مبارکبادی کے پیغام۔ باپ اگر گھر میں بھی آتا ہے تو چوروں کی طرح دبے پاؤں بیوی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا، جیسے یہ اسی کا قصور ہو۔ کیا اللہ کی نعمت کی یہی قدردانی ہے جو قوم رات و دن مرد و زن کے مساوات کا نعرہ لگاتی ہے؟ وہ اس تفریق میں 2 قدم آگے ہی ملیں گے۔ کیا کوئی ایسا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی راضی کرنے کے لیے لڑکی کی پیدائش پر مٹھائیاں تقسیم کرے، مکمل خوشی کا اظہار کرے؟ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔